ایران کے معاملے پر صدر ٹرمپ کی قیادت میں وائٹ ہاؤس سچویشن روم میں 2 گھنٹے تک اجلاس ہوا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جنگ بندی میں توسیع کے معاہدے پر فیصلہ نہ کر سکے۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کے مطابق ایران معاہدے پر ٹرمپ کا حتمی فیصلہ مؤخر ہو گیا اور اجلاس بے نتیجہ ختم کر دیا گیا۔ وائٹ ہاؤس کی جانب سے بھی سچویشن روم اجلاس ختم ہونے کی تصدیق کی گئی، تاہم تفصیلات جاری نہیں کی گئی۔ صدر ٹرمپ صرف اسی معاہدے کو قبول کریں گے جو امریکی شرائط پر پورا اترے۔ حکام کے مطابق ایران کبھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکتا۔ امریکہ کے مفاد اور ٹرمپ کی شرائط کے مطابق ہی ایران ڈیل ممکن ہے۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگزٹ کا کہنا ہے کہ ایران جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکتا۔ ایران کے ساتھ کوئی بھی معاہدہ ایک اچھا معاہدہ ہوگا۔ امریکی وزیر جنگ نے سنگاپور میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عالمی سلامتی کے لیے امریکہ اپنی ذمہ داریاں ادا کرتا رہے گا۔ امریکہ اب امیر ممالک کے دفاعی اخراجات کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ انہوں نے کہا کہ چین سمیت کوئی ملک خطے پر بالادستی قائم نہیں کر سکتا۔ بحیرہ کاہل میں کسی بھی بالادستی سے طاقت کا توازن بگڑ جائے گا۔ امریکی وزیر جنگ کا کہنا تھا کہ چین کو خطے میں امریکہ کی پوزیشن کا احترام کرنا ہوگا۔ پاکستان ابراہیم معاہدے کا حصہ نہیں بنے گا، اسحاق ڈار نے افواہوں کی تردید کر دی۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا اس حوالے سے پاکستان کی پالیسی بالکل واضح اور غیر مبہم ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان اس وقت تک اسرائیل کو تسلیم کرنے یا ایسے کسی معاہدے کا حصہ بننے پر غور نہیں کر سکتا جب تک فلسطینی مسئلے کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں اور 1967 سے قبل کی سرحدوں کے مطابق نہیں نکلتا اور التقدس الشریف فلسطینی ریاست کا دارالحکومت نہیں بن جاتا۔ انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ فلسطین کے معاملے پر پاکستان کا موقف کئی دہائیوں سے واضح ہے اور اس میں کسی قسم کی لچک کی گنجائش نہیں۔ وزارت خارجہ کو اس حوالے سے متعدد سوالات موصول ہو رہے تھے، اسی لیے ضروری تھا کہ حکومت کا موقف ایک بار پھر واضح کر دیا جائے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کا کہنا ہے کہ اب تک امریکہ سے کسی قسم کا کوئی معاہدہ نہیں ہوا۔ ایران کے جوہری پروگرام پر کوئی مذاکرات نہیں کر رہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا ہماری توجہ جنگ کے خاتمے پر ہے، اب نئے ہرمز کے انتظام کا فیصلہ ایران اور عمان کریں گے۔ امریکہ نے ایران کی تقریباً $1 ارب مالیت کے کرپٹو اثاثے ضبط کر لیے، نئی پابندیاں بھی عائد کر دی۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسٹن کا دعویٰ، کہا کہ یہ اقدام صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کی جانب سے ایران پر معاشی دباؤ بڑھانے کی پالیسی کا حصہ ہے۔ ایران رعایت مذاکرات سے نہیں بلکہ میزائلوں کے ذریعے حاصل کرتا ہے۔ ایران کے اعلیٰ مذاکرات کار اور اسپیکر باقر کالباف کا بیان، کہا مذاکرات میں امریکی قیادت کو یہی بات سمجھائی جاتی ہے امریکہ کی ضمانتوں پر اعتبار ہے، نہ الفاظ پر۔ تہران صرف عملی اقدامات پر یقین رکھتا ہے۔ باقر کالباف نے کہا کہ دوسرے فریق کے اقدام سے پہلے ہم کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے۔ کسی بھی معاہدے پر اصل فاتح وہ ہوتا ہے جو اگلے دن جنگ کے لیے زیادہ بہتر طور پر تیار ہوں۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ کا دورہ امریکہ، اسحاق ڈار کی واشنگٹن میں امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ملاقات۔ دونوں رہنماؤں میں 2 طرفہ تعلقات کے فروغ پر گفتگو۔ ذرائع کے مطابق ملاقات میں مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ امریکہ ایران مذاکرات پر بھی گفتگو کی گئی۔ ایران کے ساتھ ابھی معاہدہ نہیں ہوا، دونوں ممالک معاہدے کے بہت قریب ہیں۔ صحافیوں کے ساتھ گفتگو میں امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا کہ ایران امریکہ کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہتا ہے۔ امریکہ اور ایران جنگ بندی میں توسیع کے معاہدے پر کافی پیش رفت ہوئی ہے، چند اہم نکات پر بات چیت کر رہے ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ ابھی معاہدے کی منظوری کے لیے تیار نہیں، مزید پیش رفت کے بعد صدر معاہدے کی توسیع کی پوزیشن میں ہوں گے۔ جے ڈی وینس کا کہنا تھا کہ یہ کہنا مشکل ہے کہ صدر ٹرمپ ایران کے ساتھ مفاہمتی یادداشت پر کب دستخط کریں گے۔ ایران ایٹمی ہتھیار بنانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا، جبکہ خطے میں بڑھتے ہوئے عدم استحکام کا ذمہ دار اسرائیل ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے امریکہ کے ساتھ جاری مذاکرات اور خطے کی صورتحال پر گفتگو کرتے ہوئے کہا ایران ذلت یا دباؤ کے تحت سفارتکاری قبول نہیں کرے گا۔ ایران باوقار اور برابری کی بنیاد پر مذاکرات چاہتا ہے اور کسی بھی دباؤ یا دھمکی کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں۔ دنیا کی سب سے بڑی طاقتوں کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہونے کی مشکلات سے بخوبی آگاہ ہے، تاہم قومی مفادات اور خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ مسعود پزشکیان نے کہا کہ جنگ اور کشیدگی کے بعد حالات پہلے جیسے نہیں رہتے، اسی لیے خطے میں پائیدار امن اور استحکام کے لیے سنجیدہ سفارتی کوششیں ضروری ہیں۔ ایران کا جوہری پروگرام پرامن مقاصد کے لیے ہے اور تہران ایٹمی ہتھیاروں کی تیاری چاہتا ہے۔
عالمی مارکیٹ میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی، وفاقی حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں کم کر دی۔ پیٹرول 22 روپے کمی کے بعد 381 روپے 78 پیسے فی لیٹر ہو گیا۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں بھی 22 روپے کی کمی، 380 روپے 78 پیسے فی لیٹر ملے گا۔ ادھر وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ عوام کو ریلیف دینا ان کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ پچھلے ہفتے بھی عوام کو ریلیف دیا گیا اور پیٹرول سمیت ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کی گئی۔ وزیر اعظم آفس کے اعلامیے میں کہا گیا کہ وزیر اعظم نے قوم سے وعدہ کیا تھا کہ جیسے ہی گنجائش پیدا ہوگی عوام کو ریلیف دیا جائے گا۔ اس وعدے پر ہو بہو عمل کیا گیا ہے۔ وفاقی حکومت نے سخت ترین حالات میں بھی عوام کے لیے ریلیف کا سلسلہ جاری رکھا۔ حاجیوں کی وطن واپسی کے لیے سعودی عرب سے پروازوں کا آغاز کل سے ہوگا۔ حج آپریشن کے پہلے روز 22 پروازوں کے ذریعے 5237 حاجی وطن واپس پہنچیں گے۔ حجاج کرام کی پہلی پرواز جدہ سے 391 حاجیوں کو لے کر 1 جون کی صبح سیالکوٹ پہنچے گی۔ 1 جون کو 5 پروازیں اسلام آباد، 4 کراچی اور 4 ہی لاہور پہنچیں گی، جبکہ ملتان اور سیالکوٹ میں 3 پروازیں اتریں گی۔ فیصل آباد میں 2 اور کوئٹہ میں 1 حج پرواز کی آمد متوقع ہے۔ حج کے بعد سرکاری اسکیم کے تحت فریضہ حج ادا کرنے والے 1,19,000 پاکستانی حجاج کرام کو مجموعی طور پر 471 پروازوں کے ذریعے وطن واپس لایا جائے گا۔ حجاج کرام کی واپسی کا یہ مرحلہ 30 جون تک جاری رہے گا۔ مینا کے شاہی محل میں حج 2026 کے موقع پر دنیا بھر سے آئے معزز مہمانوں کے اعزاز میں سالانہ استقبالیہ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان استقبالیہ کے میزبان تھے۔ گورنر سندھ نہال ہاشمی، وفاقی وزیر مذہبی امور سردار یوسف اور مولانا طاہر اشرفی سمیت اہم اسلامی اور سیاسی شخصیات شریک ہوئیں۔ گورنر سندھ اور چیئرمین پاکستان علماء کونسل مولانا طاہر اشرفی نے سعودی ولی عہد سے ملاقات بھی کی۔ اس دوران دونوں شخصیات نے حج انتظامات پر سعودی عرب کے ولی عہد کا شکریہ ادا کیا اور خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبد العزیز کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی رابطہ عالم اسلامی کے ہیڈ کوارٹر آمد شیخ ڈاکٹر محمد بن عبد الکریم العیسیٰ نے خیر مقدم کیا۔ محسن نقوی اور سیکرٹری جنرل رابطہ عالم اسلامی کے درمیان ملاقات میں اہم امور پر گفتگو ہوئی۔ اسلامی اور علاقائی امور سے متعلق متعدد موضوعات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وفاقی وزیر داخلہ نے اسلامی شعور و بیداری کو فروغ دینے میں رابطہ عالم اسلامی کی کوششوں کو سراہا۔ حجاج کرام کے لیے بہترین انتظامات پر سعودی حکومت کی تعریف کی۔ محسن نقوی نے کہا کہ سعودی حکومت نے رواں سال حجاج کرام کی دیکھ بھال کے لیے شاندار انتظامات کیے۔ سعودی قیادت کے بہت شکر گزار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب تاریخی اسلامی رشتے میں بندھے ہوئے ہیں۔ رابطہ عالم اسلامی کے سیکرٹری جنرل نے وزیر داخلہ محسن نقوی کو حج کی مبارکباد دی۔ پنجاب میں عید الاضحیٰ پر کامیاب صفائی آپریشن۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کے حکم پر 1,84,000 ورکرز کے لیے 10,000 روپے انعام کا اعلان۔ صوبائی وزیر بلدیات ذیشان رفیق نے کہا، ستھرا پنجاب کے ورکرز ہمارے ہیرو ہیں، صفائی ورکرز کو سلام پیش کرتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پورے آپریشن کی نگرانی خود کی۔ 3 دنوں میں 3,60,000 ٹن سے زائد علائشوں کو ٹھکانے لگایا گیا۔ صفائی آپریشن میں 60,000 گاڑیوں اور مشینری نے حصہ لیا۔ 3 دنوں کے دوران 42,000 ہیلپ لائن پر رابطہ کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر صوبائی وزیر بلدیات ذیشان رفیق کا ستھرا پنجاب مرکزی کنٹرول روم کا دورہ۔ ستھرا پنجاب کنٹرول روم میں صفائی آپریشن کا جائزہ لیا۔ متعلقہ حکام نے صوبائی وزیر بلدیات ذیشان رفیق کو صفائی آپریشن پر تفصیلی بریفنگ دی۔ ستھرا پنجاب کے عید الاضحیٰ کے دوران آپریشنز کے بارے میں بتایا گیا۔ کلیکشن پوائنٹ، ڈمپنگ سائٹ اور دیگر امور بارے آگاہ کیا گیا۔ صوبائی وزیر بلدیات ذیشان رفیق نے ڈیشن بورڈ پر صفائی آپریشن کا مشاہدہ کیا۔ انہوں نے ستھرا پنجاب صفائی آپریشن ٹیم کی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے انشورنس انڈسٹری کو یقین دہانی کرائی ہے کہ سندھ حکومت ایک منصفانہ اور قابل پیش گوئی ٹیکس نظام کے لیے پرعزم ہے۔ انشورنس شعبہ ترقی کرے گا تو عوام کو بہتر تحفظ اور حکومت کو مستحکم معیشت ملے گی۔ انشورنس ایسوسی ایشن آف پاکستان کے وفد سے ملاقات کے موقع پر مراد علی شاہ نے کہا کہ صوبائی مواصلات کا تحفظ کرتے ہوئے ترقی کو فروغ دینا چاہتا ہے۔ ہم ایک ایسا ٹیکس نظام چاہتے ہیں جو شفاف، کاروبار دوست اور پائیدار ہو۔ اگر انشورنس کا شعبہ ترقی کرتا ہے تو ہمارے لوگوں کو بہتر تحفظ ملے گا اور حکومت ایک مضبوط دستاویزی معیشت سے فائدہ اٹھائے گی۔ ہم قانون کے دائرے کار میں رہتے ہوئے آپ کی تجاویز کا باغور جائزہ لیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے SRB کی ٹیم کو انڈسٹری کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہنے کی ہدایت بھی کی۔
اقوام متحدہ نے اسرائیلی سیکیورٹی فورسز کو بلیک لسٹ میں شامل کر لیا۔ اقوام متحدہ نے یہ فیصلہ اسرائیلی سیکیورٹی فورسز کی جانب سے چند تشدد کے واقعات سامنے آنے پر کیا۔ اسرائیل نے اقوام متحدہ کے فیصلے کو مسترد کرتے ہوئے اسے شرمناک قرار دے دیا ہے اور کہا ہے کہ اس فیصلے سے اسے اور حماس کو ایک ہی مقام پر کھڑا کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب اقوام متحدہ نے روسی سیکیورٹی فورسز کو بھی اسی فہرست میں شامل کر لیا ہے۔ واضح رہے کہ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوترس نے گزشتہ سال اگست میں اسرائیل اور روس کو وارن کیا تھا کہ انہیں اس فہرست میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ لاہور میں شدید گرمی کے بعد اچانک موسم نے کروٹ لے لی۔ شہر کے مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش، کالی گٹاؤں کے باعث دن کے وقت ہی رات کا سما بن گیا۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں تیز ہوائیں بھی چلتی رہیں، جبکہ آسمان پر گہرے بادل چھائے رہے۔ بارش کے باعث موسم خوشگوار ہو گیا اور درجہ حرارت میں واضح کمی ریکارڈ کی گئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ چند گھنٹوں کے دوران وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری رہنے کا امکان ہے۔ مہارت، طاقت اور پھرتی کا کھیل۔ ننکانہ صاحب کے نواحی گاؤں میں کبڈی کپ کا فائنل مارکا۔ جون کبڈی کلب نے مانا ٹبا کبڈی کلب کو پچھاڑ دیا۔ جون کبڈی نے 38 کے مقابلے میں 40 پوائنٹس کے ساتھ فائنل جیتا۔ اہل علاقہ اور شائقین نے کبڈی کی بڑی تعداد میں اپنے پسندیدہ کھلاڑیوں کو خوب داد دی۔ میچ کی فاتح ٹیم کو ٹرافی اور 1 لاکھ روپے اور رنر اپ ٹیم کو 50,000 روپے انعام دیا گیا۔ نمایاں کارکردگی کے حامل کھلاڑیوں کی بھی حوصلہ افزائی کی گئی۔